The knowledge of Islam is precious like gold. It has keys to success. This knowledge does hold. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, we are present in the city of Cape Town in South Africa, and today we are going to be discussing a very important topic, and that is causes of divorce. We find that the divorce rate is increasing day by day. Children are being raised in single parent homes. The entire social structure and the most basic social unit, which is the family unit, is disintegrating. Alhamdulillah Azza wa Jal, we have in our presence Markazi Majlis Shura Nigran Maulana Muhammad Imran Akhtari Sallamahul Bari, who will also be sharing some Madani pools regarding the causes of divorces in our society today. Hadith of the permissible acts in Sharia, one of the most disliked acts is by Allah subhanahu wa ta'ala is divorce. But we find that the divorce rate is increasing day by day. And we find that homes are being broken up, marriages don't last, some marriages only last for months, some for just a few years. And even nowadays we're finding that marriages that have lasted for 10 years and 20 years also end up in divorce. What could be some of the reasons that the divorce rate is increasing at such an alarming rate? Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. First of all, this in Cape Town we are sitting this place, so there are so many houses have dogs. Maybe our viewers of Madani channel, they listen the Barking of the dogs. So don't worry, bird's voice is nice, but when we listen voice of dogs, so we recite A'udhu billahi minash shaitanir rajim. But क्योंकि ये recorded है तो शायद मदनी चैनल के नाज़रीन को इसके पढ़ने की हाजत नहीं हो रही. I think few months or few years ago in Malaysia, some organizations, they arranged, जो शादीशुदा लोग थे, इनकी तरबियत का एक सेशन शुरू किया. वहाँ पर तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया था. तो मैंने खुद न्यूज़ में पढ़ा कि तरबियत करने से तलाक का रेशो बहुत नीचे आ गया. ज़रूरत है तरबियत की, कि शादी जब हो जाती है लड़के और लड़की की, तो बेसिकली दोनों की तरबियत नहीं है कि घर चलाना कैसे है. तो क्या कहेंगे हम? Yes, basically the major problem that is existing in this field is that people are not trained how to run a unit, a house, and how to manage a relationship. बहुत मोटी मोटी बातें होती हैं. सम पॉइंट्स दूल्हे को होता है कि लड़की का हक अदा करना, और लड़की को कहते थे बेटा शोहर क्या हक अदा करना, क्या हक है, और दोनों फिर एक दूसरे के हक के लिए लड़ रहे होते हैं.
بیوی کہتی ہے میرا حق ادا کر, شوہر کہتا ہے میرا حق ادا کر. دونوں ایک مختلف جہت سے آتے ہیں. They come from different backgrounds. ہاں, دونوں کی پرورش کا انداز الگ ہوتا ہے. Yes, they are brought up in different homes. فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے. The family background is different. اور وہ والدین کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے. And the temperaments of their parents is also different. تو جب وہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے مزاج بھی الگ ہوتے ہیں. And when these couples get together, their temperaments are also different. اب دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. Sometimes they fail to understand each other's temperament. اور انسیڈنٹلی بعض اوقات شوہر مرد جو ہے وہ غصے والا ہوتا ہے, اس میں قوت برداشت کم ہوتی ہے, اور بعض اوقات جو عورت ہوتی ہے اس میں قوت برداشت کم ہوتی ہے. وہ تو شادی کے بعد ہی سمجھ آتی ہے نا. Coincidentally, sometimes husband is short-tempered and sometimes wife is short-tempered, and that they only know after they start living together. پھر کہیں پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو آگ لگتی ہے. So when there is a big bang, stone hits other stone, it's a big bang, then there's always spark. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسباب کوزز, تو وہ شادی سے پہلے سے شروع ہونے چاہیے تھے. لڑکی کو پسند کیسے کیا گیا, لڑکے کو پسند کیسے کیا گیا, How the boy was selected and how the girl was selected for marriage, that's important. if they both have a good mentality and if they both have a pious personality, so یہ پرسنٹیج بڑھ جائے گی ان کے گھر اچھا چلنے کی. اور اگر یہ نیک نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, جیسا کہ حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ دینداری دیکھ کر لڑکی سے شادی کرو اور لڑکا بھی اچھے اخلاق اور دیندار دیکھ کر شادی کرو, دونوں حدیثوں میں آیا ہے. اب چونکہ یہ دونوں چیزیں دیکھی نہیں جاتی, تو جب یہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو دین سمجھ تو ہوتی نہیں اتنی, تو پھر گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں, پہلے تو یہ بیسک تھی کہ دینداری دیکھی جائے, تو اس میں یہ ہے کہ دونوں میں قوت برداشت کا ہونا. جب دونوں میں قوت برداشت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر اچھی طریقے سے چلے گا. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں, جب شادی کریں تو لڑکی دیکھے کہ لڑکا نیک ہو, یا اس کے گھر والے دیکھیں, اور لڑکے کے گھر والے دیکھیں کہ لڑکی نیک ہو. یہ لائن ہے. اگر لائن کراس کر کے جا رہے ہیں تو نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس لائن میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ آپ کو نارملی اچھا ملے گا. یہ تو فرسٹ ہو گیا. سیکنڈ, اب جو شادی ہو گئی ہے, if you are married, so first you try to get a lot of tolerance. No tolerance, no peace. If you want to peace in your house, if you want to peace in your life, if you want to peace in your family, the first is that you have tolerance, have patience. An incident comes to mind. A friend of ours got married and he was very close to Huzur Sayyidi Qutb Madina Rahmatullahi Ta'ala alayhi. Huzur Sayyidi Qutb Madina wrote him a letter of congratulation for the nikah, for the marriage, and he wrote one sentence, just one sentence, and he said, now you are married, please be patient. Please be patient. That's it. This is what we say in Urdu, darya ko kuze mein band karna. Like he put the ocean in a glass or in a jug. The whole issue to make the marriage successful is to have a lot of patience. Tolerance will follow patience. If there's no patience, there's no tolerance. What's the difference between tolerance and patience for me? Yes.
Okay, these are different words. They do have a lot of commonalities. Sabr. Patience is the translation of sabr, and tolerance is the translation of bardasht. So bardasht and sabr, they're almost same, but sabr is the root, and tolerance is the branch or the fruit of that tree or of that root. So you must have these qualities in order to make your marriage successful. Discussing about being tolerant and understanding, and comes compromise, comes all these types of qualities in both the spouse, the husband or wife, but that also has limitations. One's level of tolerance has a limit. How tolerant should either one be? There's a limit to that. What I find, or I also researched, is there come a time where either one cannot tolerate even sabr. There's a limit to it. How much can you take? There come a time where you... Sabr ka paimana labrez ho gaya. And what happens after this is you find either person, the husband or wife, looks for somebody else to speak to. And sometimes, unfortunately, you seek the advice of wrong people. They say one should not discuss matters outside the marriage, but in this case, you're forced to speak to somebody outside. It could be a family member, it could be a friend, it could be anybody. And the type of advice you get from that source is very important. You get people that would give you good advice that will be able to help you. You get people that may give you incorrect advice that could cause more problem to the problem that you already have. And everybody is looking for, once again, peace and happiness. And then you find that due to lack of knowledge, the first thing is, I want out. I want to get out. Instead of trying to resolve the problem, you want to get out of the problem. And sometimes it's over petty matters. Petty, simple matters that would make one laugh. It leads to arguments and one not being tolerant with the spouse, and eventually the first thing comes out, I want out, I want to get out. So this is a very important matter as well. We're discussing tolerance and yes, how much. It's important. I mean, who doesn't have problems? First of all, we must understand that there are two people living under one roof, and they have come from different backgrounds. Their upbringing is different, and genes alag hai. Yes, their genes are different, and in order to take this relationship forward, there has to be sacrifices, there has to be compromises. It will not happen that everything must go according to my wish and according to my plan and according to my desire. So problems are bound to happen, but the major question is, when you have problems, who you discuss with, who you talk with. That person that you are talking to, is that person able to help you? Because a lot of time people don't talk to really get help. They feel, I'm talking to make myself stress free, because I'm full of stress, so I want to share with someone. Get it off my chest. Yeah, take it out from my chest. And that doesn't help. I mean, every problem, you talk to experts. You talk to people that you know that they would be able to help you to get out of that situation. And in this case, every Tom, Dick and Harry is not qualified to give you the right advice. In fact, there must be proper counseling via ulama ikram, like Darul Ifta Ahle Sunnat. If there are issues, people consult ulama, qualified people. They give them the right advice, and a lot of homes that are about to break are mended, and situations are changed. And sometimes what happens in Western countries, woman got problem and she is talking to a ghair mahram man. Man got problem and he's talking to ghair mahram woman.
then what happens? Interest is built up between them, and that leads to other evils. So instead of, repairing the relationship, these things will lead people to cause more damages to the relationship. Then there are accusations of adultery, there are accusations of affairs, there are accusations of having relationship out of marriage and etc. So the Islamic ways are the best ways to solve your problems. Talk to the qualified and relevant people, and then you will get some help. مفتی صاحب سے پہلے اگر میں ایک پرابلم اور اف یو گیو می پرمیشن، آپ نے جو بات کی ارشاد بھائی، یہ کب ہوا؟ وائی وی آر فیسنگ دیٹ ٹائپ آف پرابلم؟ اف وی شارٹ آؤٹ میجر میٹر، سو آئی تھنک انشاءاللہ تبارک و تعالی موسٹلی ہاؤسز جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں. Will become a sanctuary of peace. Yeah. وہ یہ ہے شاید گھر ہے نا، ہاؤس، اٹس لائک انسٹیٹیوشن. Who is the head of this institution? Quran says, الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. Without head of institution, no institution run well in all over the world. Which institution you سامنے لے کر آئیں، اگر اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے، کوئی ناظم نہیں ہے، کوئی افسر نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا. اور لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، افسر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اب اگر دونوں اس کو ساتھ دے کر چاہیے، ویسٹرن میں بہت بڑا پرابلم ہے. See, Ajab, in Western countries, women are not ready to accept. یہی میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ اگر ٹرانسلیشن کے ساتھ چلیں گے تو شاید ویسٹرن کنٹریز کو ہم یہ میسج دینے میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسپیشلی ان ویسٹرن کنٹری، ویمن they cannot accept that man is the guardian or the officer over us. یہ چینج کر رہی ہے نیچر کو. This behavior and this thinking is changing the nature. Out of nature ہے یہ. This is out of nature that a woman wants to be the head guardian, or not to accept the guardianship or the authority of man in the house. یہ ویمن، یہ عورتوں کی غلطی ہے کہ یہ نیچر تبدیل کر. نیچر از اٹ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. This is the nature, and Quran expresses that nature, that men are officers over women. Why? So what is the reason? اگر قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے، یعنی اگر عورت، میں تو مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں نا، I speak to Muslim women. جنہوں نے جو قرآن پر ایمان لائی ہیں، those who believe in Quran, جو قرآن پر ایمان لائی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. اب اگر یہ قرآن کے اس حکم کو قبول فرماتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نظام بہتر چلے گا. کیونکہ قرآن نے اس حکم کے تحت مرد کو جو افسر بنایا، اس کی حکمت بیان کی کہ یہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں. ان کو جو فضیلت دی گئی ہے، اس فضیلت کی یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ فضیلت ان کو کیوں دی گئی ہے. عورتوں کو مرد کے ڈیپینڈ پر دیا گیا کہ مرد گھر چلائیں گے اور عورتیں گھر سنبھالیں گی. اب اگر اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور عورت اس بات کو قبول کر لے کہ مرد افسر ہے اور میں نے ایٹ لیسٹ اسی کے تحت رہ کر گھر چلانا ہے، اور اس کا آرڈر فائنل آرڈر ہوگا جبکہ اس کا آرڈر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، تو میں نے اس کی بات ماننی ہے. جب یہ آ جائے گا نا کہ میں نے اس کی بات ماننی ہے، اب میں چاہے کماتی ہوں، میں گھر چلاتی ہوں، میں جو بھی کرتی ہوں، میں اس کی پارٹنر ہوں، بٹ ہی از اے باس.
کسی ایک کو باس قرار دیے بغیر ہم کوئی ادارہ کوئی گھر نہیں چلا سکتے. اس لیے مرد کو افسر جو قرآن نے بنایا ہے یہ عورت کو قبول کرنا پڑے گا, ورنہ گھر میں جھگڑے ہی رہیں گے. تھوڑا اس کی سمری کر دیجیے. What Haji Sahib has explained is that what Quran says, الرجال قوامون على النساء, that men are officers on women. The reason that's given in Quran Kareem is that men are responsible for the maintenance of women. Financially, they must take care of them. Even though these days many women, they work and they earn and they feel that we are independent and we don't depend on the maintenance from the husbands. But these are few cases and temporary cases. This would not change the nature. Still, maximum of women in the world, vast majority of women in the world, they depend on the maintenance of their husbands or men that go out and work. So as soon as we try to change the nature and we try to be boss where women shouldn't be at that position, they should accept the bosshood or the officerhood of man in the house, there will be peace and harmony and there will be order in the house. Otherwise there will be disorder and two will be fighting all the time to prove who is more powerful and who is more authoritative. Men, they seek perfection from the home. If there is no proper perfection, the clashes begins. Your wife is your wife, she is partner, she is your family. She is not a maid, she is not a slave girl that she must just be working all the time. There are times when she is not feeling well, there are times when she is too busy with the kids, there are times when she has other priorities in the house. That is for the well-being of the whole family. Now this would be unreasonable for men to expect this kind of perfection that you are referring to. You know, time to time this must be done and the house must be clean at this time and from this time to that time cooking must be done and it must be over. I mean, that would be silly. سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. یعنی کہ ایک نظام بنا ہوا ہے, آپ کو صبح 9 بجے گھر سے نکلنا ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا کہ مجھے ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ناشتہ ملے, یہ ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں, ایک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم بیٹھے ہیں گھر بچانے کے لیے. یہاں عورتوں کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو مردوں کی سائڈ لے رہے ہیں. نہیں, انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے کہ مردوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ٹائر, یہ گاڑی کے 2 ٹائر ہیں, ایک بھی ڈس بیلنس ہوگا گاڑی گر جائے گی. لیکن ہم پہلے ایک عورت کی ذمہ داری پر بات کر رہے ہیں, بیوی کی ذمہ داری پر بات کر رہے ہیں. تو اب مطلب کہ وہ مطلب کہ ایک نظام ہے نا. اب جیسا کہ آپ بولو کہ یہ اس کے تو مرد کبھی کما کر لائے, مرد کبھی کما کر نہیں لائے, کبھی گھر سے نکلے, کبھی گھر سے نہیں نکلے, کبھی روزگار پہ جائے, کبھی روزگار پہ نہیں جائے, تو گھر کیسے چلے گا؟ اس نے اپنی ذمہ ایک رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے مرد نے کہ میں اتنے بجے اٹھوں گا, اتنے بجے نکلوں گا. وہ بیمار ہے, وہ بخار میں ہے, اس کو پتہ ہے کٹوتی ہو جائے گی, میرے پیسے کٹ جائیں گے. ہاؤ کین آئی رن دا ہاؤس, ہاؤ کین آئی رن دا فیملی. اس نے پہن لیا ہے نا, مرد نے پہن لیا, کیونکہ قرآن نے اس کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر چلانا. نفقہ مرد کی ذمہ داری, عورت کی نہیں ہے. گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہے, خرچہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر عورت کوئی شریعت کے مطابق روزگار حاصل کرتی ہے یہ اس کا سپورٹ ہے, بٹ عورت پر گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں. Yes, that's correct. She doesn't have to, you know, be responsible. ہاں, یہ responsible اس کو شریعت نے کیا ہی نہیں ہے. Only man is responsible who arrange the expenses. اس کو گھر چلانا ہے. عورت اس کا سپورٹ کرے گی قناعت کے ساتھ, اس کی آمدنی کے ساتھ اس کے گھر چلانے میں. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے.
अब मर्द अगर कहे कि नहीं मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपनी मर्जी से आऊंगा, मैं नहीं करता, तो घर कैसे चलेगा? तो जिस तरह मर्द अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर चलेगा कि उसको 9 बजे निकलना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस पे पूरी रूटीन के साथ रहेगा, राइट और रॉन्ग मुफ्ती साहब? करेक्ट। रूटीन के साथ रहेगा, रूटीन के साथ आएगा। अब घर आएगा, भूखा घर आया, उसको बोले कि नहीं मेरा आज मूड नहीं था, मैंने आज खाना नहीं पकाया है, आज नहीं पकाया, तो अब घर कैसे चलेगा? वो आएगा तो घर सारा बिखरा पड़ा होगा, कचरा होगा, चीजें अपनी जगह पर उलट पुलट होंगी, तो वो कितना मतलब वो कैसे वो आकर के घर की साफ करेगा? तो जब तक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का जज्बा नहीं होगा कि औरत की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीछे बच्चे हैं, अब औरत बोले बच्चा तुम संभालो, तो एक एज है, एक एज है कि बच्चे को किस हद तक माँ कितने देर तक संभालेगी, बाप कितनी देर तक संभालेगा। जब तक कि ये वजाहत नहीं होगी ना मुफ्ती साहब, चाहे वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, जो भी हो, मुसलमान फैमिलीज के बायलॉज सेम है, मुसलमान फैमिलीज के बायलॉज सेम है। अगर हम इन उसूल से हटकर चलेंगे तो नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। This is very. So if you agree with me, I 100% agree, and it's very important, and this message must go across to those who understand English only and don't understand Urdu. Haji Sahib has given a beautiful analysis that everybody is responsible for their duties. Man is duty bound by Sharia to take care of his family. So he puts himself in a discipline in order to fulfill that responsibility. For example, at this time I will get up, at this time I'll leave the house for my work, and I'll spend from this hour to that hour, or from this time to that time in my office or factory or workplace or shop, and then evening at this time I'll come back. So he's doing his work. Even if he's not well, even if he's sick, he got headache, but he knows that he has to go to work, otherwise there will be deduction in his salary. And if there is deduction, how would he pay the fees of children at school? How would he pay utilities bill, light and water bills? How would he buy grocery? How would he do this and that? So he is doing his responsibility. The woman must also play her role. She knows that at this time he leaves, and he needs to eat something before he leaves. So she must know that at this time breakfast must be ready. He comes back in the evening, he worked the whole day, and not a lot of people sit on the chair and work. There are a lot of hard work that people do, physical labor people do. They come back exhausted, and the food is not ready, or things are scattered in the house, and of course that's gonna upset him, and then there will be reaction, and she simply says, no, sorry, I wasn't in the mood. Or for example, responsibility of kids, or bathing kids, or taking care of kids, she just brings the kid and give it to him. Now you take the responsibility. There are times, there are certain ages when the mother is best to take care of the kid, and there are ages when father is best to take care of the kid. You cannot paint everything with the same brush and blindly apply the same rules. The balance has to be there. Without that balance, आप मुझे बताइए कि किस फैमिली में ऐसा हो रहा है कि औरत सोई हुई है, मर्द उसके पहले उठा, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया, किचन में गया, नाश्ता तैयार किया, नाश्ता करने के बाद अपने बच्चों की अम्मी के कपड़े इस्त्री किए, बच्चों के अम्मी कपड़े इस्त्री करने के बाद रख दिए और कहा कि प्लीज़ गेट अप, योर टाइम इज़ कम, आपका नाश्ता तैयार है, आपके कपड़े तैयार हैं, बच्चे को मैंने स्कूल भेज दिया है। क्या ये होता है? So if this is happening, maybe it's happening. नहीं, फर्स्ट अलशाज कर दे, ये कहीं कहीं अगर किसी जगह पर एज ए सपोर्टिंग पिलर के तौर पर हो जाए कि बच्चों की अम्मी बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है, ये अलग है। दिस इज अ सपोर्टिंग
سپورٹنگ سبجیکٹس. تو یہ تو مطلب کہ عورت بھی اگر کہیں بیمار ہے, پریشان ہے, سر میں درد ہے, کوئی طبیعت کیسا مسئلہ ہے, تو سم ٹائم اگر یہ کچھ نہیں کرتی تو مرد اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. یہ رسپانسبلٹی ایز فار دا ٹائم بینگ ٹیمپرری طور پر اس کی طرف موو ہوئی ہے, اور یہ ایک پارٹنرشپ ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سک رہے. ادروائز پریکٹس کیا ہے؟ Let's go one step back. نہیں, پریکٹس کیا ہے پہلے یہ بتا دیں. The practice is what Haji Sahib is saying, in every home, let alone Muslim homes, even in non-Muslims home, women play that role and give that freedom to men. Go and do your job, go and look after us. ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر مرد نے بھی اپنی لائن کراس کی نا, الرجال قوامون علی النساء, مرد کی ایک اپنی پوزیشن کو اسلام نے ڈیفائن کیا ہے. اگر مرد بھی اپنی اس لائن کو کراس کرتا ہے اور اپنی اس اسٹیٹس سے نیچے آتا ہے اور وہ چیزیں کرتا ہے جس نے اسلام میں وہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے اور گھر کے سسٹم کو خراب کرے گی, تو مرد اپنے ہاتھوں اپنا گھر کا نظام خراب کرے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. مطلب کہ اگر زمین کو زیادہ پانی دے دو نا تو زمین بھی برباد ہو جاتی ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, ہر چیز کا کام ہے, کیونکہ ایک شخص کو نظام چلانا ہے تو وہ نظام چلانے کے لیے کچھ کرے گا. پھر عورت کی کمزوری, اس کا نقص, اس کے متعلق جو شریعت نے بیان کیا وہ عورت بھی جانتی ہے. بچے کی ولادت, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت 3 سال قید مشقت ہے. بچے کے جو عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے, پریگننسی سے لے کر ایک پیریڈ تک دودھ پلانا وغیرہ, اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں تقریباً اسی طرح کا ہے کہ یہ 3 سال قید مشقت ہے عورت کی. تو یہ اس پورے پیریڈ کے اندر آؤٹ ڈور سسٹم کو کیسے آرگنائز کر سکتی ہے. اسلام نے اگر عورت کو انڈور آرگنائزنگ, انڈور کا سارا سسٹم اس کے ہینڈ اوور کیا ہے, تو عورت کی خلقت ہی اس طرح کی ہے, تو اس کو اس طرح کا رہنا ہے. اور اسلام نے اسی مطابق رسپانسبلٹی رکھی ہیں, اور مرد کی مطابق رسپانسبلٹی رکھی ہیں. اس کا یوں ایکسٹرا آرڈنری نکلنا یہ بھی پرابلم ہے, مرد کا گھر پہ بیٹھا رہنا یہ بھی پرابلم ہے نا. ہر چیز اپنے دائرے میں ہے, یہ دائرہ ہے, ہر چیز اپنے دائرے میں. جو اپنے دائرے سے نکلے گا وہ سسٹم کو ڈیمولش کرے گا, اور سسٹم چونکہ ڈیمولش ہو چکا بہت سارا, یہ سب سے بنیادی وجہ ہے طلاقیں بڑھ رہی ہیں. نہیں چل سک رہا نا گھر کیوں نہیں چل رہا؟ چلو ہم جو کہہ رہے ہیں, آپ ویورز کہیں گے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی آپ جو سسٹم لے کر چلے اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ گھر ہی ٹوٹے, پریشانی آئی ہے. گھر نہیں ٹوٹا تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. گھر سیکریفائس سے چلے گا, کمپرومائز سے زیادہ نہیں چلے گا. سیکریفائس از ڈفرینٹ تھنگ اینڈ کمپرومائز از ڈفرینٹ تھنگ. ایک دوسرے سے محبت سے گھر چلتا ہے. صرف برداشت روزانہ صبح سے لے کر شام تک برداشت ہی کی دنیا رہے گی تو ربڑ جتنا کھینچو گے آخر کا ربڑ نے بھی ٹوٹ ہی جانا ہے. تو جب سارے ایک سسٹم میں آ جائیں گے نا, مرد کے سسٹم میں آ جائیں گے, عورت کے سسٹم میں آ جائے گی, اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے. مرد دیکھے, شوہر دیکھے کہ عورت کو کہاں میری ضرورت ہے اس کے کام میں, تو مرد اس کا ساتھ دے, شوہر اس کا ساتھ دے. عورت دیکھے کہاں میری ضرورت ہے ان کے کام میں, وہ اس کا ساتھ دے. لیکن اپنی باؤنڈریز کے اندر رہیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. تھوڑا سا اگر وضاحت کریں. Viewers of Madani channel, Alhamdulillah, we have heard Madani Pulse from His Eminence, and there was a beautiful part of discussion that was highlighted, is that woman is in maximum prison for 3 years. That is from the beginning of pregnancy till the breastfeeding period, and that approximately it's about 3 years. And imagine in that time of maximum prison, she is expected to go and work and earn, look after this and that and pay this bill and that bill.
How unfair is that? How unnatural is that? And this kind of conduct and behavior and culture leads to many difficulties, disrespect, decrease in love and respect, and etc. A woman stays in her circle and man stays in his circle, and they play their roles. There would definitely be success in that relationship. There would be barakah, there would be love, there would be indeed appreciation. Unfortunately, the Western culture has pushed women to the dead end. And on the name of freedom, on the name of liberation, woman is made prisoner. Prisoner of lust, prisoner of hard labor, prisoner of so many other emotional abuses that she goes through. So we need to come back to the values which Islam has given, and especially we are addressing Muslim families. Maybe some women they are watching now our silsila, so بیٹھے بیٹھے وہ کہیں یہ کیا بات ہو گئی. Maybe کیا کہیں گے, عورت گھر میں قید کرنے کے لیے یہ کیا بات ہوئی, کیا مرد افسر رہیں گے, یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب ہمارا کوئی حق نہیں ہے, کیا عورت نہیں ہے, اس طرح کر کے ہو سکتا ہے کہ there are a lot of women who think that way in Western societies particularly, that this what you are talking about is being siding a gender, and there is no equality of gender in this discussion. And in fact there are bills of rights in many countries regarding equality in gender. So many might not appreciate that we are giving preference to men over women. مفتی صاحب کلوز کر دوں, میں میری بہت معذرت چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے کہ بالخصوص جو تعلیمی یافتہ عورتیں ہوتی ہیں نا, جن کو بہت یوں پڑھایا جاتا ہے, وہ زیادہ اس میں آرگومنٹ کریں گی. میں ان تمام تر اسلامی بہنوں سے, ان تمام تر عورتوں سے, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے نا تو آپ اس کو کینسل کر دیجئے گا. آپ کی ایجوکیشن کیا کہتی ہے, آپ کی سوسائٹی کیا کہتی ہے, آپ کی کمیونٹی کیا کہتی ہے, وہ اس کو ایک طرف رکھیں. آپ جس قرآن پر ایمان لائیے وہ قرآن نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا, جس رسول پر ایمان لائیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا کہتی ہیں, اس پر بات کریں. ہماری شریعت کیا کہتی ہے, اس پر بات کریں. اور چونکہ ہم وہ سوسائٹی, وہ ایجوکیشن سیکٹر کہ جو اس طرح کی شریعت کی چیزوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور سوسائٹی کو ایک عجیب و طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, اور عورتوں کو اس نام پر, آزادی کے نام پر سڑک پر لے کر آ گئے, اور مردوں نے عورتوں کا مس یوز کیا اور عورتیں مس یوز ہو گئیں. ورنہ کنواری مائیں کیوں بن رہی ہیں اتنی, عورتوں کے ساتھ اتنے مظالم کیوں ہو رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ اس قدر برائی اور اس قدر بربادی کیوں ہو رہی ہے, عورتیں اس قدر تباہی کا شکار کیوں ہو رہی ہیں, عورتیں اس قدر اکیلی کیوں رہ رہی ہیں, عورتیں اس قدر نفسیاتی مریض کیوں بن رہی ہیں, عورتیں اس قدر میڈیسن پر کیوں جا رہی ہیں, عورتیں اس قدر مطلب کہ پریشانی کا حال کیوں, پریشان کیوں ہو رہی ہیں, کہ عورتوں نے خود ان تمام تر چیزوں کو نگلیکٹ کیا اور نیچر سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاری. عورتوں نے کہ مرد نیچر, اسلام دین فطرت ہے, اسلام نے جو عورت کی باؤنڈری بنائی تھی, عورت اس باؤنڈری سے باہر نکلی, عورت کو نقصان ہوا ہے. آپ اگر پڑھی لکھی ہیں آپ سروے کر لیجئے, جس قدر یہ آزادی اور جس قدر یہ کلچر جو آج کل جو اینٹی اسلام کلچر جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر ہے, اس کی وجہ سے آپ پچھلے 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیجئے, زیادہ دور مت جائیے گا, پچھلے 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیجئے, عورت نے ایز اے فزیکلی اور ایز اے سوسائٹی اور ایز اے پیورٹی اور ایز اے ڈگنیٹی عورت نے نقصان اٹھایا کہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ کو اوور آل کنکلوژن جو ملے گا وہ لاس ملے گا, عورت لاس میں رہی ہے, اور ہم اس وقت یہاں بیٹھ کر ہماری اسلامی بہنوں کو لاس سے بچا رہے ہیں.
हमको इनको वो नहीं कर रहे। इस्लाम ने जहां जैसा निकलने का करने की इजाजत दी है, डेफिनेटली वो करने की इजाजत है, लेकिन एक बाउंड्री तो है ना, मर्द की बाउंड्री, औरत की भी तो बाउंड्री है ना। मुफ्ती साहब, आप एग्री करें नहीं करे? वेस्टर्न दुनिया में आप रह रहे, मैं नहीं रह रहा। Yes, no, that's very true. In fact, you know, the whole world has become Western in reality today, because the Western values are, you know, unfortunately becoming stronger and stronger day by day. So whether we live in South Africa, we live in any other part of the world, this is a mutaaddi sickness, as Haji Sahab always says, you know, lazim and mutaaddi. It's extending every way. Normally, if sisters are educated in modern days, you know, higher learning institutions, then that kind of mentality is developed. You know, we are free. Don't keep us behind men. Don't keep us, you know, in four walls. We can do what we want to do, and we are siding men, etc. Haji Sahab has given an open invitation that we are addressing to Muslim women. O Muslim women, the Quran which you believe, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in whose Nabuwat you believe, go back and study that Quran. Go back and read the ahadith of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. If any of our discussions are contrary to what is mentioned in Quran Kareem or what is mentioned in ahadith of beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, so don't accept our words. But if this is what is mentioned in Quran, in ahadith, then as believing women, you must submit. As men must submit, women must also submit. We all are here to do the preparation of Akhirah, and submission is the way forward. I mean, logical example de. Yes. If you see last 50 years, women get lost. That was a very good analysis that was presented, that don't go too far behind. Just go about 50 years back and see the history. And you will see that women, those who believe in these modern and Western values, have lost more than gaining. So we are here discussing to safeguard the dignity of women and protect them from the loss. आप देखिए, क्या औरत पहले इस तरह मर्द की हवस का शिकार होती थी? Understand that before, previously, when they were in their homes and in their four walls, were they becoming prey of lust of men? क्या इतनी ज्यादा से तलाक़ें दी जाती थी? Were they divorced so much as they are divorced today? क्या कवारी माएँ बनती थी? Were there women who would become mothers unmarried? क्या उसके कपड़े इतने कम थे? Do they used to have so less and short clothes? क्या वो जुआ खेलती थी पहले? Did they go and gamble? क्या वो ड्रग्स पीती थी? ड्रग्स यूज करती थी पहले? Were they involved in drugs? क्या वो पहले शराब पीती थी? Were they drinking liquor? क्या वो शादियों में मर्दों के सामने पहले नाचती थी? Were they dancing in front of men in marriages before? क्या वो इससे पहले इस कदर नफ्सियाती मरीज थी? Were they psychologically sick so much in those days? ऐसी 25 एग्जाम्पल और दी जा सकती हैं. There could be many examples that could be given in this regard. ये जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं, ये किस चीज का तोहफा है? The question is that all these disadvantages that we are discussing, where this so-called gift comes from. ऐसे कई तोहफे मर्दों को भी मिले हुए हैं. And there are many so-called gifts that are given to men as well. कि वो भी अपनी बाउंड्री से बाहर आया. Because they have come out of their limits as well. My opinion is that शरीयत ने जो बाउंड्री बनाई है, दायरा बनाया है, जो उस दायरे से बाहर आएगा नुकसान उठाएगा. My opinion is that the circle that Sharia has made, anyone who will come out of that circle will face difficulties. Either who
father, either who mother, either who sister, either who brother, either who son, either who daughter, either who wife, either who husband. Those come out to the boundary of Sharia, he gets a lot of disadvantages in his life. Yes. This is my personal opinion. Absolutely. If my opinion, na'uzubillah, if my opinion, Allah na kare, is against to Sharia, so please you complain me. हाँ, आप मुझे कहिए मदनी चैनल पे, आप देखिए ये नंबर देखिए. You tell us if we are wrong as per Sharia, not as per your mentality. Okay, mentality is different. If we wrong as per Sharia, as per Quran, as per Hadith, as per Fuqaha, as per Sahaba, if we are wrong, inshallah tabarak wa ta'ala ہم رجوع کر لیں گے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ Yes, we'll take our words back if we are wrong in accordance with Sharia. Because this is a very hot topic and burning issue. Women cannot understand. So how can we protect them? We try to protect them. They are our sister. They are our Islamic sister, and I am their Islamic brother. I want to save my sister. I want to save my Islamic sisters. کہ یہ بچ جائیں. But I can't understand. How can I save them? How can I save them? یہ باہر نکل ہی رہی ہیں اور نقصان اٹھا رہی ہیں. اب تک اتنا نقصان اٹھا چکی ہیں, اللہ کی پناہ, اور معاشرہ تیزی کے ساتھ برباد ہو رہا ہے. اگر یہ اپنی باؤنڈری میں آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سب صحیح ہو جائے گا. قرآن اور حدیث میں اور اسلام و دین کی تعلیمات میں عورت کی جو باؤنڈری ہے تو اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کا ارشاد کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, فقہ کیا فرماتے ہیں. آئیے آپ کو امیل سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliya writes regarding the boundaries of women in his famous book Questions and Answers about Islamic Well, published by Maktabatul Madinah. There are benefits for us in obeying Islamic commandments and harms in going against its prohibitions. This religion is for eternity, so there will never be a time when its prohibitions become permissible or harmless. Now, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliya mentions question. Some liberal-minded men and women criticizes scholars for wanting women to remain within the four walls of their homes. Answer: there is no personal gain in this for the honorable scholars. This is not any earthly scholar's verdict. In fact, it is the command of the Lord of the universe. Allah Jalla Shanuhu says in the Holy Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Translation: and remain in your houses and do not stay unveiled like the unveiling of the former days of ignorance. Do you see? The command for women to observe veil and to stay in their homes was not given by any person. In fact, by our Creator, the Lord of Mustafa Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Now, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliya writes regarding the job of women, and he mentions question. Can a woman work? Answer: yes, but only if 5 conditions are fulfilled. My master, Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat, Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman said, there are 5 conditions here. Number 1, she mustn't wear thin clothes which reveal the color of her hair, wrists, or any other part of her sitr. Number 2, her cloth must not be tight that reveal the shapes of her body.
Number 3. Any part of her hair, neck, stomach, wrist or shin must not be visible. Number 4. She mustn't spend even a single moment alone with a non-mahram man. Number 5. There mustn't be any potential for mischief whilst she is there or whilst entering and exiting the building. If all 5 conditions are fulfilled, then there is no harm. But if even a single condition is not fulfilled, then it is haram for her to work. These are times of ignorance and audaciousness, and fulfilling the aforementioned 5 conditions these days is extremely difficult. Nowadays, men and women work together in offices, and it's almost impossible for them to avoid unveiling, looking at each other and interacting informally with one another. Hence, women should work staying within their homes instead of offices or other people's homes. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. اب آپ نے قرآن اور حدیث کی باتیں سنی، فقہا کی باتیں سنی. اب یہ باتیں ایک ایمان والوں کے لیے یقیناً قابل قبول ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب. There is actually movement that there are Islamic sisters, women are feminists. Feminists means that they would fight for the rights of women. They would want the women must be given preference over men, and they will criticize men all the time, and they will try to find faults in men. They will see men as unfair and unjust people. Yeah. So and that influence is coming from TV channels, from dramas, from اس کے علاوہ movies. جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں وہ اس چیز کو زیادہ ایکسپوز کرتی ہیں. اس کو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کریں کہ دیکھو اسلام تم کو پابند کر رہا ہے. Yes, non-Muslim communities, they would rub on this even more to give that understanding that Islam is restricting you. اسلام تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اسلام تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اسلام تمہاری آزادی کو Islam is being unfair with you, and Islam is snatching your freedom ہم بھی away from انسان you. ہیں، ہمیں بھی کھلی فضا میں چلنے کی، رہنے کی، ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. We are humans, and we also have the right to live in open environment and be free, but Islam is, restricting us and etc. پوچھو ان غیر مسلم عورتوں سے کہ ان کو کیا ملا اس آزادی سے. Ask these non-Muslim women what have they attained through this so-called freedom. تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، ڈرگس کی شکار ہوئی ہیں اور ہوس کی شکار ہوئی ہیں، اور کیا ملا ان لوگوں کو؟ They have become victim of drugs and abuses, and they have become victim of the lust of men in this so-called open environment. سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ عصمت اور ڈگنیٹی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. The basic thing for Islamic sisters is the chastity and dignity and their self-esteem and respect. اسلام نے دیا ہے اس کو پروٹیکٹ کر کے، اس کی جو باؤنڈری بنائی ہے اس کے اندر. پلیز ویسٹرن جو آئیڈیولوجی ہے اس کو ایڈاپٹ کر کے آپ اپنی ذات کو نقصان میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے یہ ہمارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. Don't adopt the ideology of West and destroy your life. How should we spend our lives? Our Creator knows the best. Nobody can know better than Him. کیونکہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تھا وصال ظاہری سے پہلے، جو آپ نے اس وہ جو آخری ارشادات عطا فرمائے، ان میں خاص ارشاد یہ تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. مردوں کو سمجھا کر، مردوں کو تاکید فرما کر اس دنیا کو خیرآباد فرمایا ہے. اس دنیا سے رخصت ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مردوں سے فرمایا ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید کی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو.
یہ تاکیدیں اسلام میں کی گئی ہیں، اسلام کے کلچر میں ہیں، کسی اور کلچر میں آپ کو نہیں ملیں گی. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, before he departed apparently from this world, he has put a lot of emphasis on men to fear Allah regarding the rights of women. And this you would find, or this kind of emphasis you will find in the culture of Islam. You will not find in any other culture. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, یعنی مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے amongst the believers, the one who has excellent iman is that person جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں whose character is good, اور وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہو. and he is more kind upon his household members. ایک روایت میں ہے، It's mentioned in one narration, یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے best amongst you is that person, جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے، the one who is good to his women. اور اپنی ازواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں. And I am the most well-doer and well-wisher with wives than all of you. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu has said, My Islamic brothers, listen carefully, please. Islamic brothers, please listen this very carefully. فرماتے آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے. Man should live in his house like a child. اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے، When something is demanded from him from dini matters, جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے. when he possesses that, he must be proven a man. سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، Hazrat Sayyidina Luqman radiallahu ta'ala anhu has said, عقل مند کو چاہیے a wise person should گھر میں بچے کی طرح رہے live like a child in the house, اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے. and amongst the people he must live like a man. مروی ہے، It is reported سخت مزاج متکبر کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. Allah does not like the person who is hard-natured and arrogant. اس کی شرح میں کہا گیا ہے، It is said in the commentary of this hadith, اس سے مراد وہ شخص ہے جو متکبر اور اہل و عیال پر سختی کرنے والا ہو. person who is meant here is the arrogant person and the one who is hard on his family. اور ایک کے مطابق اپنے اہل و عیال کے لیے سخت زبان اور سخت دل والا ہو. And according to one narration, that a person who uses hard tongue or bad words on his family members. تو آپ دیکھیے مردوں کو گھر والوں اور عورتوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ رہنے کی کتنی خوبصورت تربیت ہے کہ وہ خوش طبعی کرے، ان کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ رکھے، ان کے ساتھ گلے ملے، ان کے ساتھ ایک بہتر انداز سے رہے، مگر ناظم بن کر رہے. Yes, from these narrations we learn that a man should live kindly and softly and like a child in the house, and must not live, with hard nature and hard words and always showing anger and etc. But he must still live like a manager. He must still live like a guardian. Wealth doesn't stay with people always, beauty doesn't stay with people always, but deen is there always. نسب بھی دیکھنا ہے، حسن و جمال بھی دیکھنا ہے، پرائیورٹی جو ہے نا وہ دینداری کو دیں. اور آپ بولو کہ اسلام میں بہت گنجائش ہے، اسلام میں بہت گنجائش ہے، بھائی اسلام میں بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. The husband should be the protector of the wife, and the wife should be the protector of the husband. The husband should be the beautification of the wife, and the wife should be the beautification of the husband. There's a clear distinction and clear line between man and woman. We have destroyed that line and we mixed them. The end result is destruction and nothing else. The knowledge of Islam is precious like gold, because